ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کرتی ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ جانا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ خاموشی حکمت ہے، مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جو کہتے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ روپے پیسوں سے عزت نہیں بنتی، خاندانی لوگوں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو پیسہ آتے ہی ماش کے آٹے کی طرح اینٹھ جاتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کریں، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ دوسروں کو مٹانے والے ربر کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی دی گئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ دو گولیاں ہاضمے کی بھی دے دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ جب لوگ آپ کے معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا وقت ہو تو صبر کرو، اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ ہمیں اپنی نئی جنریشن کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کار کامیابی کی علامت نہیں ہے اور پیدل چلنا غربت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا،
اس لیے یقین رکھو اللہ کا فیصلہ کن لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کہیں مہربانیاں اور بڑی زحمت ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہو تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔